سوال یہ کیا کہ پتنگ اڑانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ سوال بہت اچھا کیا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سمجھے کہ اس کی ہم تاریخ تھوڑی بیان کرتے ہیں۔ بی ایس نجار مورخ ہے، سکھ مورخ ہے، اس نے مولوں کی تاریخ لکھی، تاریخ بیان کی۔ یہ 1734 کی بات ہے۔ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے، اس میں ایک تہوار منایا جاتا ہے سنکرانتی کے نام سے۔ وہ 14 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ پھر اس کے چند دن بعد یہ وسنت کے نام سے کوئی تہوار منایا جاتا ہے جس میں پتنگ اڑائے جاتے ہیں۔ آج کل یہ پتنگ بازی جو ہے یہ ہم مسلمانوں میں بھی زیادہ ہے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم منهم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی یہ کیوں مناتے ہیں؟ تو مورخ نے لکھا کہ 1734 میں ایک حقیقت رامی شخص تھا جو سکھ تھا، اس کو کسی مسلمان اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ پھر وہاں کے استاد نے جو ہے دیوتاؤں کے نام پہ کچھ بلا کہا، تو پھر اس نے جو ہے اللہ رب العزت کے شان میں گستاخی کی اور اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی، انہا پہ گستاخی۔ تو پھر وہ بات کھلی مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا، اور یہ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ پھر مقدمہ چلا اور اسی مقدمے میں اس کو سزا موت دی گئی، پھر اس کو کوڑے مار دیا گیا، بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر خالصہ جو ہے یہ سکھ خالصہ والے، انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کا بدلہ لیا اور پھر اس کیس کے متعلق جتنے لوگ تھے سب کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ ابھی اس حقیقت رانی کے یاد میں یہ وسنت نام سے پتنگ اڑاتے ہیں، اور آج کل ہم مسلمان بھی اس میں کیا ہے مطلع۔ جو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کبوتر کے پیچھے جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف حدیث ہے۔ تو یہ پتنگ بازی بھی اس طرح ہے، یہ اڑانا جائز نہیں، اس میں بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک تو مشابہت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم میں مشابہت کی وہ اس کے ساتھ۔ ایک تو یہ، دوسرے بھی اس میں خرافات ہیں، پتنگ کاٹتی ہے دوسری